نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو عورت کے لباس پر قرآنی خطاطی کے انداز میں کچھ الفاظ لکھے گئے، اس کے دو پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ایک جو خطاطی کی گئی اس پر، ایک جو لوگوں نے اس پر وہ حالہ لالا مچائی اس پر۔ قرآنی خطاطی کے انداز سے لباس پر کچھ لکھا گیا، فی الوقت تو اس پر شاید کوئی فتویٰ نہ لگے، 100 راہیں نکلتی ہوں بچ نکلنے کی، لیکن جو مجھے نظر آتا ہے اس میں کہ جیسے ایک بندہ چائنا کی کوئی ڈکشنری لے، اس کو قرآن پاک کے غلاف میں لپیٹ کر تو ایسے کندھے پر لٹکا لے پرس کی طرح، یا اس کو ادھر رکھ کر ایسے اس پر بازو رکھ کر بیٹھ جائے، یا ٹیبل پر رکھ کے اس پہ یہ کپ وغیرہ رکھ دے، یا ایسے گھمائے، تو ظاہری بات ہے فتنہ پیدا ہوگا، لوگ اچھلیں گے کہ یہ قرآن پاک ہے اور وہ تڑپیں گے، لیکن وہ بعد میں وہ غلاف کھولے اور بیچ میں سے ڈکشنری نکال کر کہے آہا یہ تو ڈکشنری تھی، تمہیں عقل نہیں ہے۔ وہ ہے ڈکشنری، لیکن وہ جس چیز سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے وہ نامناسب ہے، اور وہ ظاہری بات ہے پھر فتنہ تو پیدا ہوگا، لڑائی تو ہوگی۔ اسی طرح جب آپ قرآنی خطاطی لباس پہ لکھیں گے، تاثر ایسا دیں گے، تو ابھی تو شاید کوئی اس کا وہ ایسا کوئی نہ اس پر وہ آبجیکشن لگ سکے، لیکن ان فیوچر اگلی نسل کے دل سے قرآن پاک کی وہ جو خطاطی کو دیکھ کر ایک ادب بیٹھتا ہے وہ نکل جائے گا۔ آپ چھوٹے بچے کو سیرپ دیتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے تو اس میں فروٹ فلیور شامل کیا ہوتا ہے، بچہ پیتا ہے۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ اصلی فروٹ کھاتا ہے، تو کئی دفعہ بچے اس پر ضد کرتے ہیں، وہ اصلی فروٹ اس لیے نہیں کھاتے، یہ تو وہ دوائی ہے۔ تو ظاہری بات وہ اگلی نسل جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو تباہ تو نہیں کر دیں گے، اپنی نسل کو تباہ تو نہیں کر دیں گے۔ ایسے فیشن کی آخر ضرورت بھی کیا ہے؟ ایسی چیزیں کرنے کی حاجت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ کچھ پھول وغیرہ کچھ اور چیزیں لباس میں نہیں ہیں۔ اس طرح آپ قرآنی خطاطی کا مذاق اس طرح، اردو فونٹ بھی نہیں ہے، وہ عربک فونٹ ہے، اور اس کو وہ لکھ کر اور وہ اس طرح، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اب آگی دوسرے وہ لوگوں کی بات جو ادھر جنہوں نے ہلڑ مچا دیا، وہ دیکھ کر شدت میں آ گئے اور غصے میں آ گئے اور اچھلے کودے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس نے لکھا، آپ کو لگا غلط ہے، یہ تاثر جا رہا ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے قرآن پاک کی خطاطی سے، اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس ملک میں کوئی قانون نام کی چیز ہے، کوئی ادارے ہیں، کوئی حکومت ہے، اچھے وکلاء سے مشورہ کر کر، قانون کے ماہرین سے بات کر کے عدالت سے رابطہ کیا جائے، حکومت کے آگے یہ مسئلہ رکھا جائے، حکمرانوں کے، وزارت مذہبی امور سے مشورہ کیا جائے، ان کی بارگاہ میں گزارش کی جائے، تو اس طرح کرا کے عدالت سے اس پر بین لگوایا جائے، حکومت کو کہا جائے کہ اس فیشن کو جو ہے وہ پاکستان میں بین کیا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے دلائل دیں ادھر، تو اس طریقے سے بھی چلا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر بات پر اچھل کود کر حالہ لالا مچا کر ہی ہم وہ دم لیں اور اس کو پھر دین کا نام دیں۔ آپ مذاق، قوم کا مذاق نہیں بنوانا چاہیے۔ پہلے خود اسلام کی عزت کریں اور پھر دوسروں سے توقع کریں کہ وہ اسلام کی عزت کریں۔ یہ جو آپ بائی فورس ہر چیز کو گلیوں بازاروں میں ہی روک دینا چاہتے ہیں نا، یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس عورت کو بیچاری کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے جناب ادھر۔